السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب پروگرام ستاروں کی بات ہمایوں کے ساتھ کے حوالے سے ARY ڈیجیٹل پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ خواتین و حضرات، نمبر ایک تو میں آج آپ کو دیکھیں، میں پچھلے کچھ ہفتوں سے اسٹرالوجی کی کوئی نہ کوئی چیز آپ لوگوں کو بتا رہا تھا۔ منگلک دوش بھی بتایا، پھر سیٹرن کا بتایا، شنی کا میں آج بھی بتاؤں گا کچھ رشتوں کے حوالے سے، لیکن اس سے پہلے بھی کچھ ضروری گفتگو کروں گا۔ بہت سارے لوگوں نے مجھ سے سوال پوچھا، ہمایوں بھائی آپ نے اس پہ نہیں بول رہا، اس پہ زیادہ نہیں بول رہا ہے، کس پہ؟ میں نے کہا بھائی کس پہ؟ طالبان کے حوالے سے۔ دیکھیں آج میں اس پہ اپنی ایسٹرالوجی کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں نے اس وقت کا ذائچہ بنایا تھا، ان کا دیکھا تھا، ان کا ذائچہ ماشاءاللہ بہت اسٹرانگ ہے۔ یعنی جو ہماری ایسٹرالوجی میں کہا جاتا ہے نا کہ ان کا اپنا رولنگ پلانٹ آئیڈیل پوزیشن میں پڑا ہوا ہے، یعنی بلوان ہو کے پڑا ہوا ہے۔ تو اس ذائچے کے حساب سے اگر میں دیکھوں، ان کو شروع میں تھوڑا سا انیشیلی پرابلمز آئیں گے، یہ شروع کے 3-4 ماہ۔ اس کے بعد یہ میری بات کو نوٹ کر کے رکھیے گا، اور میں زیادہ لمبی بات نہیں کر رہا، ان کو عزت و وقار بھی ملے گی اور ریکاگنیشن بھی ملے گی۔ اور ایک چیز میں اور بولوں گا، اگر آپ لوگ دیکھتے ہیں انڈین میڈیا کے اوپر، جو میں کہتا ہوں دنیا کا آپ ذرا اندازہ لگائیں، دنیا میں 143ویں نمبر پہ آتا ہے سچائی کے لحاظ سے، تو دنیا کا جھوٹا ترین میڈیا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ سوائے اس میں اپنی خود ساختہ اسٹوریاں، خود ساختہ کہانیوں کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ ایک چیز میں بتاؤں، یہ بات میں سبھی کو بتانا چاہ رہا ہوں، انتہائی منفی پروپیگنڈا پاکستان کے حوالے سے تو وہ کرتے ہی تھے اور کرتے ہیں، اور دوسرا ان کے افغان طالبان کے حوالے سے۔ تو میں ایک بات بتاؤں، مجھے ایک چیز یاد آ رہی ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی پہ مہربان ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ کا کرم نظر آ رہا ہوتا ہے دنیا میں ایگزسٹ کرتا ہوا کہ ہاں یار اس شخص پہ، اس گروہ پہ، اس جماعت پہ، اس ملک پہ اللہ کا کرم ہے، تو میری ایک بات یاد رکھیے گا، زندگی میں اس کی راہ میں رکاوٹ بننا یا اس میں پنگا کرنا ایسا ہی ہے جیسے آپ چلتی ہوئی آرے کی مشین یا گنے کی مشین میں اپنا ہاتھ ڈال دیں۔ آپ نے عموماً صوفیوں سے، ولی اللہوں کے منہ سے یہ بات سنی ہوگی، جو مجذوب ہوتا ہے، جو ہر وقت جذب سکر کی کیفیت میں ہوتا ہے، اس سے پنگا نہ لیں، نہ چھیڑیں اس کو، نہ جانے اس کے منہ سے اس وقت کیا نکل جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو لوح قلم کے اوپر لکھوا دیتا ہے تقدیر کے اندر۔ تو ایک بات آج میری لکھ لیجئے گا کہ یہ افغان طالبان یہ ایسے چھائیں گے کہ دنیا کو نظر آئے گا، اور وہ لوگ جو ان کی راہ میں رکاوٹ ہے یا پنگے، میں اس میں خاص طور پہ اور کوئی ملک آپ کو بولتا ہوا نظر، ایون کہ امریکہ نہیں بولتا ہوا نظر آئے گا، یہ انڈیا کے بہت زیادہ کھجلی ہو رہی ہے، اس کی کتنی بھاری قیمت ان کو ادا کرنے پڑے گی مستقبل میں، وہ آپ کو اپنی آنکھوں سے نظر آئے گا۔ دوسری چیز، یہ بہت پھیلتے ہیں، ہمارے پاس اتنا ریزرو ہے، ہمارے پاس اتنا $650 بلین ہے، ہماری $1 ٹریلین کی اکانومی۔ ایک بات مجھے بتائیں، مجھ سے کچھ لوگوں نے بہت پہلے عموماً یہ بات پوچھی ہے کہ یار ہمایوں بھائی دیکھیں، امریکہ کے پاکٹ میں گئے لیکن ہم سوائے نقصان کے کچھ نہیں ہوا۔ بالکل صحیح ہے، نہ کوئی پراسپیرٹی آئی، تو خیر وہ تو جو دنیاوی چیزوں سے وابستگی کرتا ہے اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ ایک فرق کو سمجھ لیں، اس نے کہا دیکھیں جاپان امریکہ کے ساتھ ہوا، جاپان میں کتنی خوشحالی ہے، ساؤتھ کوریا کو دیکھیں، تائیوان کو دیکھیں۔ اب مجھے ایک بات بتائیں، مانتا ہوں جاپان کے بہت بڑے ریزرو ہیں، ساؤتھ کوریا کے بہت بڑے ریزرو ہیں، تائیوان کے بہت بڑے ریزرو ہیں، ان کی دنیا میں انٹرنیشنل فورم پہ ان کی بات کی کیا اہمیت ہے، یہ مجھے بتائیے۔ زندگی میں یاد رکھیے گا، میں نے ایک دفعہ مثال دی تھی کہ معیشت میٹر کرتی ہے، معاشیات کا ایک بہت بڑا دخل ہوتا ہے، مگر جذبہ
اور ایک اچھی فوج کا ہونا کسی بھی ملک کی بقا کی ضمانت ہوتا ہے۔ مثال لے لیں آپ، لیبیا سے شروع ہو جائیں، عراق، شام اور جہاں جہاں تباہیاں ہوئیں اور جو ان بیچاروں کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ دیکھ لیجئے اگر آج ان کی اچھی فوج ہوتی تو شاید یہ نہ ہوتا۔ اب اس بات پہ غور کریں کہ رب العزت نے، میرے مالک کائنات نے، پروردگار نے پاکستان کو دنیا کی ایک اچھی اور بہترین فوج دی، اور پھر اس پہ سب سے بڑا کرم 57 ممالک ہیں اسلامی ملک، 57، کسی ایک کے پاس ایٹم بم نہیں ہے سوائے پاکستان کے۔ کتنی رکاوٹیں آئیں، کتنی مشکلات آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ ایٹمی قوت بنوایا۔ یہ اللہ کے رازوں کو سمجھنا چاہیے، انسان کو سوچنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا، میں زیادہ ان لوگوں کی بکواسیں سنتا ہوں، غصہ بہت آتا ہے مجھے، لیکن ان کو جواب دینے والا نہیں ہے۔ میں بیٹھا ہوں تو پھر میں ان کو اوقات یاد دلاؤں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اتنا سا ملک ہے پاکستان، پوری دنیا پاکستان کو لوگ کہ آئسولیشن میں چلا گیا، یہ گیا وہ گیا۔ آپ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی دیکھیں، کوئی نہ کوئی ایسے حالات بنتے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسی چیزیں بنتی ہیں کہ پھر پاکستان کی اہمیت دنیا میں واضح ہونے لگتی ہے۔ آج انڈیا کو تھوک نہیں رہا، جو بھی آ رہا ہے افغانستان کے حوالے سے پاکستان سے مدد، پاکستان نے ایویکویشن میں مدد کی، 10 چیزیں ہیں۔ اور دوسری بات، معیشت پہ اگر جنگیں لڑی جاتی تو غزوہ بدر، غزوہ احد یہ چیز نہ ہوتی۔ اب پڑوسیوں کو، یہ جو ہمارا، میں سب کی بات نہیں کر رہا، وہاں بہت اچھے لوگ بھی ہیں، جب میں انڈیا کی بات کر رہا ہوتا ہوں تو مودی، یوگی ٹائپ لوگ جو RSS کے اور یہ اپنا جسے کہتے ہیں BJP کے لوگ، ان کے حوالے سے بات کر رہا ہوتا ہوں۔ وہاں بہت اچھے دوست بھی ہیں، بہت اچھے لوگ بھی ہیں، جو باوجود نان مسلم ہیں لیکن دے آر ویری گڈ پیپل۔ لیکن جو وہاں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو کشمیر میں خاص طور پہ یہ کر رہا ہے، تو یہ کیا ایسے ہی ضائع چلے گا؟ مکافات عمل نہیں ہوگا اس کا؟ 20 سال تم نے افغانستان کے ذریعے پاکستان کے اندر دہشت گردی کی لہریں چلائی ہیں۔ میں بھول جاؤں پشاور کا سانحہ APS پشاور کا کس نے کیا تھا، کیا وجوہات تھی؟ تو یہ سب چیزیں ان کا اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے، ان کو بھگتنا پڑے گا۔ جب آگ لگائیں گے آپ کہیں تو پھر اس آگ کا دھواں آپ تک کسی نہ کسی شکل میں پہنچے گا۔ اور برابر میں جو سب سے زیادہ خوف ہے، قسم سے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، اس وقت سب سے زیادہ اگر کسی چیز کا خوف ہے تو وہ صرف ایک خوف ہے کہ کہیں غزوہ ہند نہ شروع ہو جائے۔ اور غزوہ ہند تو خیر وہ تو میرے رب کو معلوم ہے کب ہوگا، آج ہوگا، کل ہوگا، 2 سال، 3 سال، 1 سال، وہ رب کو معلوم ہے۔ لیکن میں ایک چیز کہتا ہوں، ہم اگر اپنی نیتوں کو درست کر لیں نا، اپنے چیزوں کو بہتر کر لیں تو چیزیں جلدی ہونے لگتی ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، یہ میں خاص طور پر اس چیز کو ذہن نشین رکھیے گا، دشمن کو پہچاننے کا سب سے بہترین طریقہ ہے جو آپ کے ملک کے بانیان یا آپ کی فوج کے حوالے سے منفی پروپیگنڈا، نیگیٹو پروپیگنڈا یا نیریٹو کیری کرے، یا وہ چیز جس سے ہمارے ملک پاکستان کی اساس یا پاکستان کی بنیادوں پہ کوئی ڈینٹ پڑے، تو سمجھ لیجئے وہ آپ کا دشمن ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، کرتا تو میرا رب ہے سب کچھ، یہ تو پاکستان ہے اور یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ اللہ کے بعد اس ملک کی فوج، اس ملک کی ISI، اس ملک کے وہ لوگ جو سرحد کے اوپر اپنی جانیں گنواتے ہیں، چاہے وہ فینسنگ کے لیے ہو، چاہے LOC کے لیے ہو، میرے نزدیک اللہ کے بعد ان سے بڑا محافظ پاکستان کا کوئی نہیں ہے۔ تو جب انسان اپنے وطن، اپنی مٹی، اپنی فوج، اپنے نگہبانوں سے محبت کرتا ہے تو اللہ بھی برکت پیدا کر دیتا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ جو حالات بن رہے ہیں نا، جب میں 2022 کی پریڈکشن دوں گا، جو میں نے کہا تھا نا، ابھی آپ دیکھیے گا ہر سال نئی نئی چیزیں کھلیں گی، 20 میں یہ، 19 میں یہ، 21 میں یہ، تو ابھی وہ آپ کو میں آگے بتاؤں گا، یہ ذرا 21 کو پورا گزرنے دیں۔ تو انشاءاللہ یہ ایک چھوٹی سی بات تھی۔ اب میں آ رہا ہوں ایسٹرالوجی کے حوالے سے اگلے سیگمنٹ سے، ایک وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ گفتگو ہوگی۔
ایک دفعہ پھر ہمایوں محبوب آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ خواتین حضرات، ہمیشہ آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں، سوشل میڈیا پہ، چاہے اس میں فیس بک ہو، چاہے اس میں لنکڈ ان ہو، چاہے انسٹاگرام ہو، چاہے اس میں ٹویٹر ہو، چاہے اس میں یوٹیوب چینل ہو، سب میرے نام سے فیک اور فراڈ بنا ہوا ہے، اس پر قطعی اپروچ نہ کیجیے گا۔ جب میرے آپ کے اسکرین پہ ٹکر چل رہا ہے کہ ہماری کوئی سوشل میڈیا پہ کنیکٹیوٹی نہیں ہے، تو اس کا مطلب بس وہ جو ARY کی ویب سائٹ پہ اپلوڈ ہوتا ہے پروگرام، وہ جینون ہے، باقی اور کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہر وہ لنک، ہر وہ کنیکٹیوٹی جو سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ ہے، اس پہ میں نہیں ہوں، اور میں پروگرام کے آخر میں بتاتا ہوں میں کہاں اویلیبل ہوں، کہاں آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو ایسٹرالوجی کے حوالے سے میں بات شروع کرتا ہوں۔ میں نے اس سے پہلے سیٹرن کے حوالے سے بتایا تھا۔ اچھا، بہت سارے لوگ بولتے ہیں جو ایسٹرالوجی کے جاننے کا، یہ شدھ بدھ رکھنے کا شوق رکھتے ہیں۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک اصول بتا رہا ہوں، بڑا سمپل اصول اور بہت آسان طریقہ۔ رشتے اللہ تعالیٰ نے کائنات میں بنائے، رشتوں کا کیا پیمانہ ہے، رشتوں کا کیا لیول ہے، رشتوں میں کتنی گراوٹ ہے، کتنی جو ہے اونچائی ہے، رشتے کا لیول کیا چل رہا ہے، میں آپ کو آپ کے ذائچے سے پکڑنے کا ایک فارمولہ دے رہا ہوں۔ جب بھی آپ سن، جس کو ہم سورج کہتے ہیں، شمس کہتے ہیں، آپ دیکھ لیں، اگر آپ کے ذائچے میں اچھا ہے تو اس کا مطلب والد صاحب کے ساتھ، باپ کے ساتھ، کیونکہ وہ باپ سے ریلیٹڈ ہے، آپ کے بہترین تعلقات ہوں گے۔ جہاں گڑبڑ نظر آئے گی وہاں کوئی کانفلکٹ، کانٹروورسی، کوئی ڈسپیوٹ نظر آئے گا۔ یہ میرا آزمائی بھی چیز ہے۔ اسی طرح ایسٹرالوجی کی بات کر رہا ہوں، آپ نے جب دیکھنا ہے ماں کو، مون کو دیکھ لیں، چندرما کو، کیسا ہے ذائچے میں، ماں کے ساتھ تعلق، ماں کے ساتھ ریلیشن واضح ہو جائے گا۔ اب اگر آپ نے اپنے چھوٹے بھائیوں کو یا بھائیوں کے ساتھ تعلقات دیکھنے تو سیدھا منگل، مارس کو دیکھیے، مریخ کو، کیسا پڑا ہوا ہے ذائچے میں، آپ پہ پوزیشن آشکار ہو جائے گی، آپ کو پتہ چل جائے گا اس کنڈلی کے اندر اس کی کیا پوزیشن ہے۔ آپ نے شریک حیات یعنی بیوی ہو تو شوہر ہو تو بیوی کیسی، اس کے لیے آپ ہمیشہ وینس، زہرہ کی پوزیشن دیکھیں، اور اس میں بہنوں کا بھی ایک حوالے سے تعلق کسی حد تک بنتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھنا ہو دادا، دادی، جوپیٹر کو دیکھ لیجئے، مشتری کو، جس کو ہم گرو کہتے ہیں، چچا، تایا، ان کے ساتھ کیا تعلق ہوگا، کیا پوزیشن ہوگی، ہوں گے یا نہیں ہوں گے یا جلدی دنیا سے چلے آئیں گے۔ سیٹرن کو دیکھ لیجئے، زحل کو، آپ کو واضح ہو جائے گا۔ اسی طرح اچھا، اب مرکری سے بھی اسی طرح ہم رشتوں کا ایک پیمانہ بناتے ہیں۔ اب بچ جاتے ہیں کیا، 2 پلانٹ بچ جاتے ہیں، ان کو پلانٹ ہی کہا جاتا ہے تو وہ ایز سچ پلانٹ نہیں، شیڈو پلانٹ ہے، مگر بہرحال اس کو ایک ہم پلانٹ کے طور پہ لیں گے۔ راہو اینڈ کیتو، وہ جہاں ہوں گے، جس جگہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، جس کے زیر اثر ہوں گے، وہ اسی کا اثر آپ کی شخصیت پہ اس کا اظہار ہوگا۔ اور پھر ایک چیز، یہ تو میں نے آپ کو ریلیشن شپ کے درمیان ریلیشن تعلقات بنائے، اور جب میاں بیوی کے تعلقات کو دیکھنا ہو تو صرف وینس کو نہ دیکھیے، منگل کو بھی دیکھیے، مارس کیسا چل رہا ہے، کیسا پڑا ہوا ہے، کس پوزیشن کے اندر ہے۔ تو آپ بہت اچھا اپنے کس ذائچے کا جو ہے جانچ سکتے ہیں، اس کا پیمانہ متعین کر سکتے ہیں کہ کس معیار کا یہ ہے۔ اب میں نے دیکھے بہت سارے ذائچے ایسے دیکھیں جس میں بڑے ویل پلیسڈ ہوتے ہیں پلانٹ، لیکن زندگی میں اس کا وہ اثر نہیں آ رہا ہوتا، تو پھر وہاں پہ کیا ہوتا ہے، کوئی نظرات ہوتی ہیں، کوئی یوگ ایسے بنے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ چیزیں جو ہیں ختم ہو رہی ہوتی ہیں یا ان کا اثر پورا نہیں آ رہا ہوتا۔ جیسے میں نے آپ کو ایک ساڑھستی کا اصول بتایا تھا نا، کہ لوگ کہتے ہیں ارے میری تو ساڑھستی چل رہی ہے، یار
آسان لفظ ہے. لوگوں نے آپ کی تو ساڑھستی چل رہی ہے, ساڑھستی چلی ہے. وہ بیچارہ بندہ سوچ رہا ہے پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا, میرے ساتھ کیا برائی ہو سکتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ ساڑھستی آپ کے لیے بری ہو. اس کے لیے ہم آپ کے جنم کنڈلی جو ہوگی, جو ہاروسکوپ ہوگا آپ کا, اس سے پیمانہ لیں گے. بعض دفعہ ساڑھستی میں ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کے کرم سے اتنا اللہ کا کرم نظر آتا ہے جو عام حالات میں نظر نہیں آتا. تو اس کے لیے ہر ایک کے گدھا گھوڑا برابر نہیں ہوتا. ہر چیز کو جانچنے کا اللہ تعالیٰ نے الگ طریقہ دیا ہے. میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, مجھے ویسٹرن اسٹرالوجی کا تو اس حد تک نہیں معلوم, لیکن جو ویدک اسٹرالوجی ہوتی ہے اس کے اندر تقریباً جو آپ یہ سمجھ لیں ابھی تک دنیا پہ آشکار ہوئے ہوں گے, میرے خیال میں بہت, اگر میں بہت بولوں 1000 وے آف ججمنٹ, راستے جانچنے کے. لیکن ہیں کتنے؟ یہ ہزاروں میں نہیں, لاکھوں میں. لیکن اللہ نے کس کو کتنا علم عطا کیا ہے, اللہ نے کس کے دماغ میں کتنا ڈالا ہے, اس کے اساتذہ کیسے ہیں, اس نے کیسا سیکھا ہے. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں, یہ بہت سارے لوگ مجھ سے بولتے ہیں ہمایوں صاحب ہمیں بھی سکھا دیجئے, شاگرد بنا لیجئے. دیکھیں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, لیکن اس کے لیے 3 چیزیں ہونا بہت ضروری ہے. نمبر 1 کہ آپ کو اگر آپ اچھا خواتین و حضرات ایک بریک لے رہا ہوں, بریک کے بعد یہیں سے گفتگو شروع کروں گا. ایک دفعہ پھر خوش آمدید. اور پھر میں عرض کر رہا ہوں میری سوشل میڈیا پہ کوئی کنیکٹیویٹی نہیں, چاہے یوٹیوب ہو, چاہے وہ بھی فیک یوٹیوب پہ فیک میرے نام سے یوٹیوب چینل بنایا ہوا ہے, انسٹاگرام, فیس بک, لنکڈ آن, ٹویٹر, سب میرے نام سے فیک ہے. تو اس پہ اپروچ نہ کریں. پروگرام کے آخر میں بتاتا ہوں آپ کہاں رابطہ کر سکتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا, بہت سارے لوگ بولتے ہیں, بہت سارے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اسٹرالوجی جو ہے سیکھنا چاہتا ہوں, یعنی علم نجوم. دیکھیں اس کے لیے 3 بنیادی شرطیں. اگر کتابیں پڑھ کر اور انٹرنیٹ کے اوپر جا کے ایسٹرالوجر بن سکتے تو آدھی سے زیادہ دنیا اب تک ایسٹرالوجر بن چکی ہوتی. دیکھیں آپ کو ڈاکٹر ملیں گے, کتنے ملیں گے دنیا میں؟ ہوں گے کم از کم 7.5 ارب کے اندر یا 7 ارب کے اندر, کم از کم کچھ نہیں 2 کروڑ تو ڈاکٹر ہوں گے, اور ان میں چند اچھے بھی ہوں گے. انجینئر بھی بہت ملیں گے آپ کو, اس میں اکاؤنٹنٹ بھی بہت ملیں گے, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی بہت ملیں گے آپ کو, اس میں وکلا بھی بہت ملیں گے. لیکن ایک لمحے کو اب آ جائیں, اس چیز کو سمجھیے, 7 ارب میں کتنے اسٹرالوجر ہوں گے, اور ان میں سے پروفیشنلی کتنے ہوں گے, اور اس میں سے وہ لوگ جن کا ایک اللہ تعالیٰ کا کرم ہو, کریڈٹ ہو, یا ان کی دیکھیں نا اس میں تو کریڈیٹیبلٹی یہ کہ آپ نے کیا کہا, کیا ہوا, کہ چاہے وہ انڈیویجول لیول پر ہو, چاہے وہ ملکی لیول پر ہو, چاہے وہ بین الاقوامی سطح کے اوپر ہو, اس سے ہی آدمی کی کریڈیٹیبلٹی بنتی ہے نا اللہ کے کرم سے اور پنجتن پاک کے صدقے. تو وہ کتنے ہوں گے؟ بمشکل دنیا میں 2 یا 3 ہوں گے. یہ ایک رائل پروفیشن ہے, اور رائل پروفیشن سے پہلے میں اس کو کہتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ علوم میں سے ایک خاص علم ہے جو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے, جس کو چاہتا نہیں عطا کرتا. اس کے لیے دیکھیں 3 شرطیں. نمبر 1 تو یہ آپ کے ذائچے میں, آپ کی جنم کنڈلی میں, آپ کے ہاروسکوپ میں اس بات کی واضح علامت ہونی چاہیے کہ آیا آپ مسٹک سائنس, یا آپ ایسٹرالوجر, یا آپ نیمرولوجسٹ, یا آپ پامسٹ, یا آپ کوئی بھی مسٹک سائنس کے اسٹوڈنٹ بننے کے قابل ہیں یا نہیں ہیں. یہ ہو گئی. دوسری چیز کہ کیا آپ کے اندر ایک تو ہوتا ہے نا شوق, میں عورتوں کو متاثر کر لوں گا, میں لڑکیوں کو متاثر کر لوں گا, میں لوگوں کو متاثر کر لوں گا. وہ تو سطحی چیز کے اوپر کوئی بھی انچھنٹ بول کے کر دیں, لیکن جب آپ بیٹھ گئے کھلاڑیوں کے سامنے, یا جب کسی ایسے کے سامنے بیٹھ گئے جہاں پہ, یا ملکوں کے حوالے سے جہاں پہ آپ کی بات ہاں یا نہ کے اندر ہے, تو وہاں سارا قلعی اتر جاتی ہے آدمی کی. تو آیا وہ اس
کے اندر وہ پیشن اور وہ لگن موجود ہے جو وہ اس کو سیکھنا چاہ رہا ہے. اور تیسری چیز جو سب سے بڑی چیز ہے جس کے بغیر آپ نہ اچھے ایسٹرولوجر بن ہی نہیں سکتے، وہ کیا ہے؟ یہ آج میں اس لیے بتا رہا ہوں، بہت سارے لوگ بولتے ہیں مجھ سے، تو انہوں نے کہا کبھی اس پہ بتائیے، تو میں آج یہ بتا رہا ہوں کہ آپ کے اندر اور آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، یہ ہونا چاہیے. وہ خاص کرم کیا ہونا چاہیے؟ وہ تو ہر ایک انسان پہ ہونا چاہیے. وہ خاص کرم یہ ہے کہ آپ کے اندر انٹیوٹیو پاور ہے یا نہیں، جس کو ہم کہتے ہیں وجدانی قوت. اگر وہ ہے تو پھر تو یہ آپ سمجھ لیں دو اچھا ہو جائے گی چیز. اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر انسان بکش نالج اور فارمولوں میں گھومتا رہے گا. پریکٹیکل ایسٹرالوجی کے اندر وہ بس سمجھ لیں ایسے ہی ہوگا جیسے نیم حکیم یا اس سے بھی نچلے لیول ہوگا. تو یہ خاص طور پہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب تک اللہ کا خاص کرم نہ ہو یہ علم کو سیکھنا اور اس کام کو، میں صرف ایسٹرالوجی کی بات کر رہا ہوں، بہت مشکل ہے. اور یہ جو سطحی ایسٹرالوجی ہوتی ہے نا، اور انڈ شنڈ بولنا، یہ آپ یہاں تو بول لیتے ہیں، آپ بیٹھیں ذرا پڑوس کے اندر جہاں کے اس کے ایک سے ایک ماہر پڑا ہوا ہے، اللہ چاہتا ہے تو ان کو بھی زیرو کر دیتا ہے، وہ اس رب کا کرم ہے. پھر آپ کو پتہ چل جائے گا آپ پانی کے کس سطح کے اوپر کھڑے میں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں تو پھر ایک اچھا ایسٹرولوجر بنتا ہے. یہ کوئی جین میں نہیں ہوتا، یہ کوئی وراثت میں نہیں ہوتا، یا یہ کوئی جو ہے آدمی سیکھنے سے ایک بیسکس تو معلوم ہو جائیں گی، لیکن پریکٹیکل ایسٹرولوجی میں آپ قدم قدم پہ لڑکیں گے. تو خواتین و حضرات، جب بھی موقع ملتا میں شیئر کرتا ہوں آپ سے یہ چیزیں. اب وقت اختتام کی طرف جا رہا ہے. آپ سے ہمیشہ ایک درخواست کرتا ہوں، بار بار اس لیے کرتا ہوں کہ بہت سارے لوگ بیچارے دھوکہ کھا جاتے ہیں. نہ میرا کوئی فیس بک پہ ہے تعلق، نہ میرا تعلق ٹویٹر سے، لنکڈ آن سے، اور نہ ہی انسٹاگرام سے، کوئی تعلق نہیں ہے. وہ سب فراڈ اور جھوٹ ہے، دھوکہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ان کے انجام تک پہنچائے گا جو معصوم لوگوں کو دھوکے دیتے ہیں. اور دوسرا، میرے نام سے جو یوٹیوب چینل بنایا ہوا ہے وہ بھی فیک اور جعلی ہے، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. مجھ تک اپروچ کرنے کا ARY کے علاوہ ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ کہ میں جہاں بیٹھتا ہوں، میرا آفس ہے، وہ جگہ ہے ہوٹل پرل کانٹیننٹل کراچی، یعنی PC ہوٹل کراچی، شارٹ میں کہتے ہیں PC ہوٹل. وہاں کے نمبر میں آپ کو بتا رہا ہوں. آج سنڈے ہوتا ہے، آج نہ کال کیجیے گا، منڈے سے آن ورڈ. ذرا کرونا کی وجہ سے میرا آفس کھلا ہوا ہوتا ہے لیکن میں کم بیٹھتا ہوں. وہاں کے نمبر ہیں کوڈ کے ساتھ، کراچی کے کوڈ کے ساتھ 021-3568-5501. دوسرا نمبر ہے 021-3568-5021. دوپہر کے 3 بجے سے شام کے 7:30 تک آپ میرے اسسٹنٹ سے پرائیویٹ کمرشل کنسلٹیشن کے لیے اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. اور وہ حضرات جو بیرون ملک سے یعنی اوورسیز یا غیر ممالک سے کال کر رہے ہیں، ان کو میں کہوں گا جب بھی آپ ان 2 نمبروں پہ کال کریں، کوئی میرا موبائل نمبر نہیں ہے، سب فیک ہے. ان 2 PTCL کے نمبر پہ جب کال کریں لینڈ لائن کے اوپر، تو آپ میرے اسسٹنٹ سے کہیں کہ ہمایوں صاحب کو ایک نظر دکھا دیجئے، میں بھی آپ سے سلام علیک کر لوں، آپ بھی کر لیں، تاکہ دونوں طرف اطمینان ہو جائے. تو خواتین و حضرات، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، میرے پیارا وطن اور وطن عزیز پاکستان کے اوپر، پاکستانی قوم پر، پاکستانی افواج پر، پاکستانی ایجنسیوں پہ، ہر اس ادارے پہ جو اس ملک کے لیے لازم و ملزوم اور اس کی بقا کا ضامن ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنا خاص کرم اور رحمت کر. اور اللہ تعالیٰ جو بھی اس ملک کے ہمدرد و بھائی خواہیں ان پہ بھی اپنی رحمتوں کا میرے پنجتن پاک کے صدقے نزول فرما. اور جو اس کا برا چاہتے ہیں یا برا سوچتے ہیں یا برا کرتے ہیں، چاہے وہ اندرونی ہو یا بیرونی ہو، اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کر. ہمایوں محبوب کو اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے شکریہ. اللہ حافظ. فی امان اللہ.